افغانستان اور پاکستان کی سچویشن ہے، اور جس دن پاکستان نے آپریشن کا آغاز کیا اگینسٹ افغانستان، اس سے ٹھیک 1 سے 1.5 دن بعد ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو تینوں بارڈرز ہے، ایک طرف تو بھارت ہے، دوسری طرف ایران کی جو سچویشن ہے، تیسری طرف افغانستان کے ساتھ ہماری جو فائٹ ہے وہ آن گوئنگ ہے. آپ نے جہاں سے شروع کیا نا کہ پہلے آپ نے کہا افغانستان، اگلے روز ایران، اس سے ایک روز پہلے جب مودی صاحب اسرائیل گئے ہیں، تو اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو کہ وہ جہاز سے اتر کر نیتن یاہو سے کس طرح بغل گیر ہو رہے ہیں، مطلب کہ کچھ چیزیں ان کے درمیان طے تھی. اور بات یہ کہ یہ ایک بڑا کھیل ہے جو امت مسلمہ کے حوالے سے اور خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے حوالے سے چل رہا تھا. ایران کو بھی ٹارگٹ کر کے کیا ایران کے اندر رجیم چینج ہو گئی؟ جہاں تک ان کے جوہری پروگرام کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کی نااہلی تھی کہ انہوں نے اتنا طویل کیا ہے. اور پاکستان کے بڑے پلس دیکھیں کیا ہے. پاکستان نے شور نہیں ڈالا تھا، لیکن پاکستان نیوکلیر پاور بنا تھا. ایک طرف جس طرح سے ایران کے اندر ایک مخصوص ٹولہ یا ایک گروپ موجود ہے جو اپنے ملک کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور مخبری ان لوگوں نے آیت اللہ خامنائی صاحب کی اور بھی مختلف مخبریاں انہوں نے کی. آپ کو نہیں لگتا ایک ایسا ہی گروپ پاکستان میں بھی موجود ہے جو گاہے بگاہے پاکستانی عوام کو اداروں کے خلاف کرتا ہے، کچھ نہ کچھ انتشاری ایکٹیویٹی کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، بالکل ہیں، اور وہ انتشار اور خلفشار پیدا کر کے ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ان ٹرمپ صاحب سے بھی بڑی توقعات قائم کی تھی، اور اس کے بعد ہمیں یہ کہتے نظر آئے کہ انہیں تو ٹرمپ بھی اچھا نہیں ملا. یہ ان ملکوں کی ذمہ داری ہے، وہاں کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا کھا پی کر اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ایران کے اندر بھی جس ایلیمنٹ نے خامنائی صاحب کی شہادت کے اندر کوئی رول ادا کیا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ایرانی عوام کو معلوم نہیں ہے؟ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر امریکہ رجیم چینج کروانا چاہتا ہے، تو وہ رجیم چینج کو اگر وہاں کے لوگوں کی تائید حاصل نہ ہوئی تو نہ اس رجیم کا کوئی مستقبل ہوگا، اور یہ چیز خود امریکہ کو بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ فان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اس وقت پاکستان کی جو اندرونی سچویشن ہے وہ بھی انتہائی انٹینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایران کی سچویشن دیکھیں وہ بھی اس وقت کافی زیادہ سنگین نظر آتی ہے. اوور آل دونوں ممالک کی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا نیوز ٹی وی سلمان غنی صاحب، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر اس وقت ایران کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی انٹینس نظر آ رہی ہے، اور ایک رجیم چینج کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے، اسرائیل بھی چاہتا ہے. اگر ایران میں اس وقت رجیم چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ملک پر، پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اثرات تو ہر دو صورتوں میں ہوں گے، اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور یہ مشکل صورتحال ابھی سے نہیں، جب سے افغانستان کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی اس وقت سے جاری ہے. کہ پہلے پاکستان کی چوکیوں پر افغان طالبان نے حملہ کیا، اور پھر جواباً پاکستان نے رد عمل کا اظہار کیا. دوسری طرف جب آپ ایران کو دیکھتے ہیں تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور اگر ایران کے اندر کوئی ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال طاری ہوتی ہے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ایران میں ہوا کیوں ہوا ہے کہ ایران پہ امریکہ کی پابندیوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا سلسلہ تھا. وہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہضم نہیں کر پا رہے تھے، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان کا جوہری پروگرام ختم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بظاہر اظہار نہیں کر رہے تھے رجیم چینج کا، لیکن کچھ عرصہ سے انہوں نے رجیم چینج کی کوشش شروع کی. اور گزشتہ سال جون میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے بعد امریکہ نے رجیم چینج کی کوشش کی، اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا، لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی تھی. دیکھیں، بات یہ کہ رجیم چینج تب ہوتی ہے جب وہاں کے لوگوں کی تائید اور حمایت کسی بیرونی فورس کو حاصل ہو، وہاں کے لوگ سڑکوں پہ آئیں. لیکن ابھی تک تو ایسی صورتحال موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خود ایران کی موجودہ حکمرانوں کو دیکھنا ہے، ایران کے عوام کو دیکھنا ہے کہ ایران کا مستقبل کیا ہوگا. کہ ایک دفعہ تو انہوں نے پچھلے سال ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، اس سال بھی اب بھی انہوں نے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، لیکن ابھی تک ایرانی قوم اسرٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج کرنے کے بعد بھی کوئی وہاں پر استحکام نہیں آئے گا، وہاں پر ایک نئی کیفیت طاری ہوگی. البتہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے امریکہ کو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو امن کی بات کر رہے تھے، وہ تو جنگوں کے خلاف تھے، وہ تو جنگوں کا کریڈٹ لیتے نظر آ رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ امریکہ پہلے اسرائیل اور پھر امریکہ
امریکہ براہ راست جارحیت پر مجبور ہوا. یہ صورتحال خود امریکہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. دیکھیں اس خطے کے اندر جو امریکہ کے اتحادی عرب ممالک ہیں اور خاص طور پہ امریکی تنصیبات ہیں, ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور وہاں پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور ہمیں اس ساری صورتحال کو پاکستان کے تناظر میں دیکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان واحد ملک ہے. پاکستان کے حالات آپ دیکھیں, پاکستان کی لیڈرشپ کے امریکہ سے, امریکی پریزیڈنٹ سے بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس نے جارحیت کی مذمت کی ہے. چائنا اور رشیا تو بعد میں اس میں آئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ایرانی عوام کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے. ان پہ اگر ایک کڑا وقت آیا ہے تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس مشکل کیفیت سے دو چار ہے, پاکستانی عوام کے دل بھی آپ کے لیے دھڑکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فیصلہ ایران کے اندر سے ہونا ہے, اور اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کرے گا تو یہ اختیار امریکہ کو نہیں دیا جا سکتا. سر, میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ اس وقت ایران کے اندر بھی دو طرح کے گروپس پائے جاتے ہیں, ایک جو موجودہ رجیم کی فیور میں ہے اور ایک وہ ہے جو موجودہ رجیم کے خلاف ہیں. امریکہ بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ رضا شاہ پہلوی جو تھے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اقتدار دیا جائے. اس وقت میرے اپنے بہت سے جاننے والے جو ہیں وہ دبئی, مطلب جس طرح لوگوں کے ریلیٹیوز وغیرہ رہتے ہیں, میں وہاں سے بھی ان سے پوچھ رہی تھی تو وہ مجھے یہ جو انفارمیشن ملی کہ وہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ کل جب آیت اللہ خامنائی صاحب کا جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ اس پر جشن منا رہے تھے, اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے وہ اقتدار میں آئے. تو ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ان کی اپنی ایک بیٹی یہودیوں کے گھر بیاہی ہوئی, اور وہ تو یہ جو گروپنگ ہے یہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں. کوشچن ہے, دیکھیں علی خامنائی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ باوجود کہ ایران کی ریزرویشن تھی مسلم ممالک کے حوالے سے, لیکن علی خامنائی کی شہادت پہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک تشویش ہے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پر دو گروپس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ دو گروپس موجود ہیں, لیکن کیا آپ یہ اختیار امریکہ کو دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ کسی ملک کے اندر فیصلہ کرے کہ وہ رجیم چینج کرے گا؟ یہ چیز خود امریکہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, یہ چیز خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. دیکھیں ٹرمپ صاحب کس بنیاد پر وہاں پر برسکدار آئے تھے, وہ امریکہ کے ایشوز تھے. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ معاشی پرابلم سے دو چار ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں جنگوں کا خاتمہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ امریکہ کا سرمایہ جو ہے وہ جنگوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, کہ وہاں پر اگر معاشی کرائسس پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں ایران کے اندر جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گروپنگ کی بات کی ہے یہ درست ہے, لیکن کیا آپ خامنائی صاحب کی شہادت کے اثرات نہیں دیکھ رہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر روشن خیال بھی موجود ہے. رضا شاہ پہلوی یا ان کے بیٹے کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو کسی حد تک ایک خاص طبقے کی حمایت ضرور حاصل ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آج وہاں پر ان کے بیٹے کو مسند اقتدار پہ بٹھا لیا جائے تو کیا وہاں پر سیاسی استحکام آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو بات یہ کہ فیصلہ ایران کے عوام کو کرنے دینا چاہیے, اور عوامی فیصلہ جو ہوتا ہے وہی دیرپا ہوتا ہے, وہی مؤثر ہوتا ہے, وہی مضبوط ہوتا ہے, اور وہی سیاسی استحکام لے کے آتا ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج یہ ایرانی عوام تو نہیں کر رہے, یہ تو امریکہ چاہ رہا ہے. اور امریکہ اگر چاہ رہا ہے تو امریکہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ ملکوں کے فیصلے کرتا پھرے؟ یہ چیز نہ ایران کے حوالے سے اس کی پالیسی درست ہے, نہ وہ عالمی سطح پر اس حوالے سے کوئی مقبولیت حاصل کر پائے گا. اور میں ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو توقعات یہ تھیں کہ وہ شاید امریکہ کے مسائل کے حل کے ساتھ, امریکہ تو ایک وقت میں انسانی حقوق کا نمبردار تھا, امریکہ تو جمہوری آزادیوں کی بات کرتا ہے, امریکہ تو ووٹ کی طاقت کی بات کرتا ہے, لیکن اگر وہ عوامی ول کے اگینسٹ اس طرح کی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ چیز خود امریکہ کے لیے بھی اچھی نہیں سر. ایک طرف جس طرح سے ایران کے اندر ایک مخصوص ٹولہ یا ایک گروپ موجود ہے جو اپنے ملک کے خلاف کھڑا ہو گیا, اور وہ مطلب مخبری ان لوگوں نے آیت اللہ خامنائی صاحب کی اور بھی مختلف مخبریاں انہوں نے کی, آپ کو نہیں لگتا ایک ایسا ہی گروپ پاکستان میں بھی موجود ہے جو گاہے بگاہے پاکستانی عوام کو اداروں کے خلاف کرتا ہے, کچھ نہ کچھ انتشاری ایکٹیویٹی کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال بڑا اہم بھی ہے اور بڑا حساس بھی ہے. بات یہ کہ آخر یہ سارا کچھ یہ مسلم ممالک کے اندر کیوں ہوتا ہے, اور ان ممالک کے اندر کیوں ہوتا ہے جو اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اور پاکستان کا نیوکلیر پاور جو طاقت ہے وہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, بالکل ہیں,
اور وہ انتشار اور خلفشار پیدا کر کے ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ان ٹرمپ صاحب سے بھی بڑی توقعات قائم کی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہ کہتے نظر آئے کہ انہیں تو ٹرمپ بھی اچھا نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ملکوں کی ذمہ داری ہے, وہاں کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا کھا پی کر اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ایران کے اندر بھی جس ایلیمنٹ نے خامنائی صاحب کی شہادت کے اندر کوئی رول ادا کیا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا ایرانی عوام کو معلوم نہیں ہے؟ میرا خیال بہت اچھی طرح معلوم ہے. اور جب آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر امریکہ رجیم چینج کروانا چاہتا ہے, تو وہ رجیم چینج کو اگر وہاں کے لوگوں کی تائید حاصل نہ ہوئی تو نہ اس رجیم کا کوئی مستقبل ہوگا, اور یہ چیز خود امریکہ کو بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے. سر, یہ اس وقت جو خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, یہ کہاں پر غلطی ایرانیوں کی اپنی ہے, یا اگر دیکھا جائے تو یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ میں ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, ان کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا, تو وہ کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ بھی جب حملے ہوئے تھے ایران پر تو ہماری فوج نے جا کر ان کو بچایا تھا, لیکن یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آفیشلی اناؤنس نہیں کی جاتی یا اسٹیٹ لیول پر کوئی بیانات نہیں دیے جاتے. تو یہ مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ بھی لگا, تو میں نے سوچا اس پر آپ سے آپ کی رائے بات یہ کہ آپ جب ایران کی صورتحال کو ڈسکس کریں تو ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ امریکہ ہضم نہیں کر پاتا. وہ سمجھتا ہے کہ ایرانی انتہا پسند ہیں, اور ماضی کے اندر بھی پچھلے سال بھی جب اسرائیل نے اور ایران نے حملہ کیا تو انہوں نے ان کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کیا, ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا. لیکن آپ جب کوئی قوم ہوتی ہے نا, آپ قوم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ لیں کہ خامنائی صاحب نے کسی جگہ بھی پسپائی اختیار نہیں کی, اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اور بات یہ کہ جوہری پروگرام میرا تو خود ایرانیوں سے گلہ ہے کہ پاکستان بھی جوہری ایک اسٹیٹ بنا ہے. کیسے بنا ہے کہ یہ کام تو 30-40 سال پہلے جب خود ایران نے شروع کیا تھا, پاکستان نے بر وقت خاموشی سے اپنا کام کیا ہے. اور پاکستان نے یہ جو نیوکلیر پاور حاصل کی تھی کوئی جارحانہ عزائم کے لیے نہیں کی تھی, یہ پرامن مقاصد کے لیے تھی. اور چونکہ بھارت نے 74 میں ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان یہ سمجھا کہ یہ کلیئر کٹ پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے, اور بھارت نے تو آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اور پھر جب ایٹمی دھماکے کیے 1998 میں, وہ بھی پاکستان کو میسج دینے کی کوشش کی تھی, لیکن اس وقت لیڈرشپ موجود تھی اور پاکستان نیوکلیر پاور بن چکا تھا. اور پاکستان پر اثر انداز ہونے کے لیے اسی امریکہ نے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی تھی, اربوں ڈالرز کی پیشکش کی تھی. دیکھیں, جو ملک کی بقا اور سلامتی ہوتی ہے وہ ہر چیز سے عزیز ہوتی ہے. اور آج آپ جب ایرانی لیڈرشپ کی شہادتوں کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں, کیا ان کے پاس ایسے مواقع موجود نہیں تھے کہ وہ سرنڈر کر جاتے, وہ پسپائی اختیار کر لیتے؟ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ دنیا بھر کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اگر ایران کو انگیج کیا گیا تھا, مذاکراتی عمل چل رہا تھا, اور ایرانی وزیر خارجہ یہ کہتے نظر آ رہے تھے ایک روز پہلے کہ معاملات پازیٹیو سمت پہ جا رہے ہیں, تو پھر امریکہ کو حملے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ اور اگر امریکہ جیسی عالمی سپر پاور جو ہے وہ ایک مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کر کے جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا, تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب کا امریکہ اس کی ریپیوٹ دنیا بھر میں بہتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کے فیصلے ملکوں کے اندر ہی ہونے چاہیے, اور اگر ملکوں سے باہر سے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ان ملکوں کے اندر استحکام لے کے نہیں آئیں گے. کہ جو کیفیت بنتی نظر آ رہی ہے اس خطے کے اندر یا عالمی صورتحال کے اندر کہ جو جتنا بڑا ہے اسے ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ٹرمپ صاحب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ تو آئے تھے امن کے قیام کے لیے, وہ آئے تھے ترقی اور خوشحالی کے عمل کے لیے, وہ آئے تھے کہ امریکی عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. اب تک انہوں نے امریکی عوام کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اور اگر وہ اس طرح کے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز آنے والے وقت میں امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے. سر, اس وقت جو ہم ایران کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور جس انداز میں ان کے اپنے اندر ہی غدار جو ہیں وہ ہر سطح پر پینیٹریٹ کر چکے ہیں, ایران کو اب ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور کیا اب اس سٹیج پر آ کے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اور آنے والے دنوں میں آپ حالات کس سمت میں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے جو ادارے جو ہیں کس حد تک مضبوط ہیں, کس حد تک فعال ہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ کمپیریزن کریں تو پاکستان کے اندر ادارے مضبوط ہیں, ادارے اپنی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا آپ افغانستان کے اندر نہیں دیکھتے, پاکستان نے بڑا صبر و تحمل سے کام لیا ہے,
اور پاکستان نے دوست ممالک کی بات بھی مانی ہے, ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن پاکستان کے اداروں کو یہ پتہ تھا کہ افغانستان کے اندر کس کس جگہ پر دہشت گردوں کے اڈے ہیں, کہاں کہاں پر تربیتی مراکز قائم ہیں, کہاں پر را اور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کام کر رہا ہے, کہ اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتا ہے اور عوام کی تائید اور حمایت اسے حاصل ہوتی ہے. جہاں تک کہ آپ ایران کی صورتحال کی بات کر رہی ہیں, یہ بات درست ہے کہ وہاں کے زمینی حقائق یہی ہیں کہ وہاں پر ایک روشن خیال طبقہ ہے, ان کو بیرونی آشیرواد بھی حاصل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی ایک قوم ہے, قوموں پر آپ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتے. اگر امریکہ یا اسرائیل مل کے وہاں پر رجیم چینج کی کوشش بھی کر لیتا ہے تو وہ رجیم چلے گی نہیں. بالکل ٹھیک, یعنی کہ وہ رجیم جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی. ایک اور پوائنٹ کہ ڈاکٹر اسرار احمد, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے بہت سال پہلے ہی عمران خان جو ان کے تعلقات گولڈ سمتھ فیملی سے ہیں, یہودیوں سے ہیں, اس کے بارے میں اشارے دے دیے تھے, اور نہ صرف اشارے دیے تھے, آج بھی ان کے بیانات وہ کلپس ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی اپنے گفتگو میں بارہا دفعہ بتایا کہ کس طریقے سے ایران پر حملہ ہوگا, پھر اگلا نشانہ اس کے بعد پاکستان ہوگا. اور اب اس وقت بہت سے لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگلی باری پاکستان کی ہو سکتی ہے. ان کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے اشارے جو انہوں نے دیے وہ ہم حقیقت کا روپ دھارتے دیکھ رہے ہیں, اور اب جو سچویشن ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر اسرار ایک بہت بڑے اسکالر تھے, اور بہت بڑا اسکالر جو ہوتا ہے وہ بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کچھ پوائنٹس تو آپ نے اٹھائے ہیں, کچھ پوائنٹس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی تو افغانستان انڈیا کے ساتھ ہوگا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آئے گا چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو چائنا ہے وہ ہنود و یہود نہیں ہے, ان کا ایک اپنا مذہب ہے, جو ہمارے ساتھ کوئی ان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا. اور جہاں تک کہ آپ نے یہ بات کی کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے, کہ خواہشات کے آپ لوگوں کی ہوتی ہیں, لیکن اگر پاکستانی قوم متحد ہے, آج پاکستان کے اندر سب سے بڑی ضرورت اتحاد اور یکجہتی کی ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ 2 روز کے اندر پاکستان واحد ملک تھا جس نے امریکی جارحیت کی مذمت کی ہے جو ایران پہ انہوں نے مسلط کی ہے. پاکستان واحد ملک تھا. اس کے بعد چائنا اور رشیا نے کی ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو امریکی ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ عمل تھا. شاید وہاں پر اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی جتنی یہاں پر ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. پاکستانی قوم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ جب بھی یہ قوم بنتے ہیں تو پھر بیرونی کوئی جارحیت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. پہلگام واقعہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ پہلگام واقعہ ایک شر تھا جو انڈیا نے پاکستان کے آگے لانے کی کوشش کی تھی, لیکن اس شر میں سے بڑی خیر یہ نکلی کہ جب پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو پاکستان کو ایک فتح مبین ملی ہے. تو لہٰذا جب بھی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو پھر نہ پاکستان پر کوئی جارحیت مسلط کر سکتا ہے, اور اگر کوئی پاکستان کے اندر غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے منہ کی کھانی پڑے گی. اس میں مایوسی کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مشکل حالات کے اندر سرخرو ہونا, ثابت قدم رہنا, وہی قومیں ثابت قدم ہوتی ہیں جو قوم بنتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھیں, اور یہ کام پاکستان کی پولیٹیکل فورسز یا پاکستان کے اداروں کا نہیں ہے, پاکستان کے میڈیا کا بھی ہے, پاکستان کے علماء کا بھی ہے, پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا بھی ہے, کہ یہ پاکستان سب کا ہے. اور بات یہ کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی سب کو عزیز ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت اس خطے میں طاری کی گئی ہے یا عالمی سطح پر جو کیفیت طاری ہے, اس میں ہمیں دوبارہ قوم بننے کی ضرورت ہے. ایک بات میں ضرور کروں گا کہ آپ جو بار بار ایک اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی یا اس کے کارکن ایک نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کیفیت کے اندر جب پاکستان کے گرد بھی گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایک بڑا یہ ہے, اگر وہ ایک مخلوط گورنمنٹ بنا کر چلا سکتے ہیں تو انہیں جو مخالف پارٹی ہے یا اپوزیشن ہے اس کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. اپوزیشن بھی پاکستان کی ہے, لہٰذا اس میں ضد اور ہٹ درمی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فورم سے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی اور مفاہمت کی بات کی تھی. آج کی بڑی ضرورت بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, اور یہ بات کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے اب سیاست
سیاست میں ہم پڑھ کر اپنے مفادات پر اس کو ترجیح نہ دیں بلکہ ملکی سلامتی اور پاکستان کے مفادات کو ہر چیز پہ ترجیح دینی چاہیے. بے شک. اچھا سر, گزشتہ رات جو جیو کی اسکرین اس کو ہیک کیا گیا بھارتی اور یہودی ہیکرز کی جانب سے, اس کے بعد جو اسکرین پر پیغامات آویزہ ہوئے وہ وہی پیغامات تھے جو یہاں پر ہمارے پاکستان میں ایک جو مخصوص طبقہ ہے اس کی زبان ہے, جو پاکستانیوں کو یا ہماری قوم کو جو ہے وہ اداروں کے خلاف اکساتے ہیں, فوج کے خلاف اکساتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ سیم وہی پیغام یا یہ حقیقت ہے یا مطلب اتفاق جو کیا گیا ہے یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, اور آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ اصل میں جیسے افغانستان کے اندر سے جو حملے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے دشمن کو یہ بات سمجھ لگ چکی ہے کہ جب تک کہ پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کمزور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان کے حوالے سے ان کا ایجنڈا آگے نہیں بڑھ پائے گا. جب چینلز کی سکرینز ہیک ہوئی ہیں, ان پہ جو پیغامات نشر ہوئے ہیں وہ تو آپ کے دشمن کا ایجنڈا ہے, وہ پاکستانی قوم اور فوج میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ دراڑ نہ ماضی کے اندر پیدا ہوئی ہے, نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہوگی. اور جب بھی پاکستان کا مسئلہ آتا ہے, میں آپ کو بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں, جب بھی پاکستان کا مسئلہ آتا ہے پاکستانی قوم بنتے ہیں, اور جب بھی قوم بنتے ہیں تو کوئی دشمن پاکستان پر غالب نہیں آ سکتا. اور پاکستان کی فوج ہے, اس نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خاص طور پہ اس دہشت گردی کے حوالے سے اس نے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے, اور پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ یہ وقت پاکستان کے اندر انتشار, خلفشار, تناؤ, ٹکراؤ یا محاذرائی اور انتہا پسندی کا نہیں ہے. اس میں ہمیں ایک اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج قوم واقعتاً ثابت قدم ہوتی ہے اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے, تو نہ دشمن پاکستان پر غالب آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پاکستان پر اثر انداز ہو سکتا ہے. سر, گزشتہ روز جب سے یہ ایران اور افغانستان میں جو انٹینس سچویشن ہے, افغانستان, پاکستان کی اور ایران, اسرائیل یا امریکہ کی, اس کے بعد سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, اکاؤنٹس, اور اسپیشلی وہ اکاؤنٹ جو بیرون ملک سے چل رہے ہیں, وہ کچھ ایسا ڈیٹا پرولیفریٹ کر رہے ہیں جس میں ہے کہ جی کراچی کے اندر فوج نے بغاوت کی کوشش کی, اور اس چیز کو آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے, جو کہ آبویسلی ہمارے ملک میں یہ چیز انتشار پیدا کر سکتی ہے. یہ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں, یہ لوگ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ جو بھی شخص پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور اس صورتحال میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو ہے دشمن کے ایجنڈے میں. آپ نے درست کہا کہ یہ اکاؤنٹس باہر سے چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے تحریک انصاف والے چلا رہے ہوں, ہو سکتا ہے انڈینز چلا رہے ہوں, اور بہت ساری فورسز ہیں. دیکھیں پاکستان ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان کو ایک غیر معمولی جو اہمیت اور حیثیت حاصل ہے اس لیے کہ پاکستان عالم اسلام کی واحد نیوکلیر پاور ہے, اور جب سے پاکستان نیوکلیر پاور بنا ہے آپ کا جو نیوکلیر پروگرام ہے یہ دشمن کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. اور خاص طور پہ اسرائیل کی پریشانی سب سے زیادہ کیوں ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہ دونوں ملک ایسے ہیں جو نظریاتی بنیاد پہ بنے ہیں. اور پاکستان پہ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان, وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں ہے. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر, اپنی صفوں کے اندر دیکھنا ہے کہ کون شخص اس صورتحال کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے. اگر پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے مختلف طبقات, پاکستان کے علماء, پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پر کوئی غالب آ سکتا ہے, پاکستان پر کوئی جارحیت مسلط کر سکتا ہے. امریکہ نے بھی بڑی کوشش کی تھی. امریکہ نے کیا پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا امریکہ نے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو $5 ارب کی آفر نہیں تھی کی؟ لیکن پاکستان نے فیصلے اپنے مفاد میں کیے تھے. اور آج بھی صورتحال دیکھ لیں آپ, افغانستان کی صورتحال پر نظر دوڑائیں کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس کے باوجود کہ ہماری فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے افسران کو. پہلے تو ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں تو ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے تھے, اب ہمارے افسر بھی ساتھ شہید ہوتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جہاں پر جب فوجی جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو پنڈی کے ایک کرنل وہ بھاگ کے اپنے جوانوں کے آگے آئے ہیں اور انہوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افسروں اور جوانوں کے اندر یہ جو ایک نیا فنومینا سامنے آ رہا ہے یہ ہماری اصل طاقت ہے. آج ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس ہم نیوکلیر پاور ہیں,
دوسری طرف پاکستان کی قوم بھی ایک بڑی طاقت ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ مشکل صورتحال ملکوں اور قوموں پر آتے ہیں. اس صورتحال کے اندر اگر آپ حوصلے سے کام لیں، اپنی بہتر حکمت عملی اپنائیں اور اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیں، تو کسی کی جرت بھی نہیں، کوئی مائی کا لال پاکستان کے اندر میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس وقت جو افغانستان اور پاکستان کی سچویشن ہے، اور جس دن پاکستان نے آپریشن کا آغاز کیا اگینسٹ افغانستان، اس سے ٹھیک 1 سے 1.5 دن بعد ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت پاکستان کے جو تینوں بارڈرز ہیں، ایک طرف تو بھارت ہے، دوسری طرف ایران کی جو سچویشن ہے، تیسری طرف افغانستان کے ساتھ ہماری جو فائٹ ہے وہ آن گوئنگ ہے. یہ ٹائمنگ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے جہاں سے شروع کیا نا کہ پہلے آپ نے کہا افغانستان، اگلے روز ایران، اس سے ایک روز پہلے جب مودی صاحب اسرائیل گئے ہیں، تو اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو کہ وہ جہاز سے اتر کر نیتن یاہو سے کس طرح بغل گیر ہو رہے ہیں، مطلب کہ کچھ چیزیں ان کے درمیان طے تھیں. اور بات یہ کہ یہ ایک بڑا کھیل ہے جو امت مسلمہ کے حوالے سے اور خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے حوالے سے چل رہا تھا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی ہے کہ ایران کو بھی ٹارگٹ کر کے کیا ایران کے اندر رجیم چینج ہو گئی. جہاں تک ان کے جوہری پروگرام کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کی نااہلی تھی کہ انہوں نے اتنا طویل کیا ہے. اور پاکستان کے بڑے پلس دیکھیں کیا ہے. پاکستان نے شور نہیں ڈالا تھا، لیکن پاکستان نیوکلیر پاور بنا تھا، اور آج بھی پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیر پاور ہے. اور آج کی صورتحال میں اگر ہماری بڑی ترجیح ہے تو دیکھیں ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. آج ہمارا دشمن جو ہے وہ پاکستان پر اس لیے میلی نظر نہیں ڈال سکتا کہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ہم نے دن میں تارے دکھائے ہیں، اس کو دھول چٹائی ہے، اور دنیا بھر میں ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. لیکن جب تک ہم معاشی حوالے سے مضبوط بنیادوں پر نہیں کھڑے ہوں گے، معاشی حوالے سے ہم خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے، تو پھر اس وقت تک کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی فوجی، پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی منتخب لیڈرشپ ایک ایجنڈے پہ گامزن ہے. اب کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کر رہا، کوئی کسی کو ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا. اور اگر اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ایک اتحاد قائم ہے تو پھر کراچی سے لے کر خیبر تک ستے خیر ہیں. بالکل ٹھیک، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور دوسرا یہ ساری کانورسیشن کا لب لباب ایک یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ رجیم چینج کر بھی لیتا ہے ایران میں، تب بھی وہ سسٹینیبل ہرگز نہیں ہو سکتی اور نہ وہاں پر استحکام آ سکتا ہے. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.